أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، یہ تو آج کی اس ٹرانسمیشن کی آیات کا ترجمہ تھا۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گا افغان طالبان سے جو میرے مخاطب ہیں، اور ان کا جو سردار ہے، ان کا جو آشیرواد دینے والا جو انڈیا ہے، اس سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں مجید میں فرماتا ہے کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ جو ہے نا وہ قتل سے زیادہ بری چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے اس وقت تک قتل کرو جب تک کہ فتنہ اپنے انجام کو نہ پہنچ جائے، اپنے انجام کو نہ چلا جائے، ختم نہ ہو جائے۔ ہم نے بہت زیادہ سفارتی طریقے سے کوششیں کی، بہت زیادہ مصالحت کی کوششیں کی۔ ہماری ہر سفارتی کوشش کو، ہماری جو ہے وہ نرمی کو، ہماری مصالحتی کوشش کو ہماری کمزوری سمجھا گیا۔ لیکن آج ہم بالکل واضح الفاظ میں بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو اگر ہماری سالمیت پر، ہماری خود مختاری پر کسی نے بھی حملہ کیا، کسی نے بھی میلی آنکھ بھی ڈالی، تو اسے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اور یہ افغان طالبان بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ پاکستان سے ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ کوئی چھوٹا سا ملک نہیں ہے، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اور بھرپور جواب دیا جائے گا، اور اس کے ذریعے سے جو انڈیا شرارت کر رہا ہے اسے بھی بھرپور جواب دیا جائے گا۔ آخری میں ایک اور بات بتا دوں کہ ہم نے کبھی سفارتی آداب کو، کبھی انٹرنیشنل قوانین کو وائلیٹ نہیں کیا، اور آج بھی نہیں کریں گے۔ اور آج بھی ہم اپنی سفارتی کوششوں کے ساتھ اقوام عالم کو متنبع بھی کر رہے ہیں، اقوام عالم کو جو ہے وہ بتائیں گے بھی، پوری سچویشن بھی بتائیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جواب بھی دیں گے۔ اور اسی لیے ہماری پاک افواج نے غزب الحق سٹارٹ کیا ہے، جس پہ بہت زیادہ بھاری نقصان ہم نے پہنچایا ہے، اور پوری کی پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ تو یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لیجئے اور بہت اچھی طرح سے کلیئر سمجھ لیجئے کہ آپ کس سے ٹکرانے جا رہے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ ان لوگوں کا مہینہ ہے جنہوں نے بدر کی جنگ لڑی تھی اور کافروں کے ساتھ لڑی تھی، اور 3 گنا کافروں کے ساتھ لڑی تھی۔ تو آپ ذرا اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجئے
کہ آپ کس سے ٹکرانے جا رہے ہیں. اب ہم چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف. میں مدیحہ کی طرف آؤں گا. اور جیسے کہ آپ نے بات کی اور آپ نے جب آیت کی تلاوت سے اس کا ترجمہ کیا تو اس میں جھوٹے اور دھوکے بازوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, تو وہ اشارہ بھی اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو انہی کی طرف ہے جو ہم ابھی اپنی ٹرانسمیشن سے نکالیں گے. باب العلم مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب, ان کا بڑا پیارا قول ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. ہم نے اتنے سال افغان ریفیوجیز کو اپنے پاس رکھا اور اس کے بعد اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملا. آج کا جو ہمارا شو ہے یہ اسپیسیفکلی ہم یہ نام کر رہے ہیں ہماری افواج پاک کے جانباز سپاہیوں کے نام جو ہمارے لیے روزے کی حالت میں اپنے ملک اور قوم کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جانوں کو قربان کرنے سے بھی بالکل نہیں کترا رہے. تو یہ جو اس وقت ایک آپریشن جو جاری ہے, اللہ پاک آج جمعے کا دن ہے اور اس پاک دن کے صدقے میں یہ جمعہ ہمارے لیے اور ہماری پاک فوج کے لیے اور ہمارے اس پاک وطن کے لیے بہت بہت مبارک کرے. اس کے ساتھ ہی آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ مفتی نوید عباسی صاحب موجود ہیں, ہمارے ساتھ علامہ زہیر الحسن نقوی صاحب موجود ہیں, ہمارے ساتھ عائشہ بلال موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہماری بڑی پیاری بہن نعت خوان جویریہ سلیم موجود ہیں. آپ تمام تو لوگوں کو میں خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. اور سب سے پہلے تو میں سوال بھی یہ جو ابھی ہم نے ڈسکشن کی اسی کی مناسبت سے کرنا چاہوں گی کہ شرعی اعتبار سے ریاست کا دفاع کرنا اپنی جس جگہ پہ ہم رہتے ہیں وہ کتنا ضروری ہے. نحمد صلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید نے کہا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے اور یہ کہہ رہا ہے یہی سزا ہے ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے, اللہ کے رسول سے, اور زمین میں فساد پھیلانے کے لیے آتے ہیں, انہیں قتل کیا جائے. اور پھر قرآن مجید فرقان حمید یہ کہتا ہے کہ ان کے ہاتھوں کو پاؤں کو مخالف سمتوں سے کاٹ دیا جائے. یہ ان کے لیے دنیا کی سزا ہے اور آخرت کی سزا اس کے سوا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ہاں مساجد میں بم دھماکے کیے ہیں, امام بارگاہوں میں بم دھماکے کیے ہیں, عام شہریوں کو مارا ہے. آج لوگ یہ کہیں گے کہ شاید ہم جذباتی ہو رہے ہیں. بابا یہ جذباتی ہونے کی بات نہیں, ہم ایک قوم ہیں, ایک ملت ہیں. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. لیکن ذرا آپ دیکھیے کہ جن کو ہم نے پناہ دی, جن کو پاکستان نے محفوظ بنایا, آج وہی پاکستان کا کھا کر, پاکستان میں رہ کر پاکستان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں. اور وہ بھی ہمارے ازلی دشمن ہندوستان کے کہنے پر پاک افواج کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے. ذرا آپ وہ ویڈیوز دیکھیے کہ جن میں ان بچوں, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, ان کے والدین کو یہ لوگ ناحق جو ہے وہ بم دھماکوں میں شہید کر دیتے. خودکشی اسلام میں حرام ہے, یہ خودکش بم دھماکے کرتے. اور ہم نے کتنی لاشیں اٹھا لی ہیں, کتنی لاشیں اور اٹھائیں گے. اب افواج پاکستان نے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان نے بطور ریاست یہ قدم اٹھایا ہے اور اسلام اس کو پوری طور پر سپورٹ کرتا ہے. ایسے باغیوں کی اور ایسے لوگوں کی جو عام مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے, جنہیں مساجد کا حیا نہیں ہے, جنہیں عام شہری آبادی کا حیا نہیں ہے, تو ہم ان کا حیا کیوں کریں. تو اب جب جواب دیا جا رہا ہے تو اب کہا جا رہا ہے جی یہ ظلم ہو رہا ہے. یہ ظلم نہیں ہو رہا, اس وقت ظالم کی سرکوبی کی جا رہی ہے. وہ ظالم جو دہائیوں سے تیار ہوا ہے اور اب پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے. جیسا زبیر بھائی نے کہا کہ ہم ایٹمی طاقت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ دار اسلامی ریاست ہے. ہمارا فوجی جوان اپنے اوپر سختی جھیل لیتا ہے, وہ عام شہریوں کو نقصان نہیں پہنچاتا. رات دنیا نے دیکھا ہے نا کہ پاکستان نے کس طریقے سے جواب دیا ہے. الحمدللہ ریاست پاکستان کھڑی ہوئی ہے اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, ہم سب ریاست پاکستان کے ساتھ ہیں. ہم پاک افواج کے لیے یہ اعلان کرتے کہ آگے بڑھو, ہم تیار ہیں, ہم اپنے آپ کو اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم اسلام پر اور ریاست پاکستان پر کوئی حرف برداشت نہیں کریں گے. بہت زبردست. علامہ صاحب یہ بھی ذرا بتائیے گا, مسجد زرار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ختم کر دی تھی, توڑ دی تھی, منہدم کر دی تھی, کیونکہ کچھ لوگ تھے جو اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے, مسلمانوں کے بھیس میں تھے, لیکن وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے در پہ تھے. اس حوالے سے بھی بتائیے گا کچھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف.
میں شاید مفتی صاحب کی طرح جو ہے نا وہ نہیں آپ جس جذبات کا اظہار نہ کر سکوں. ماشاءاللہ بڑی اچھی نمائندگی کی ہے انہوں نے اور یہی حق بنتا تھا اور یہی حق بنتا ہے. میں تھوڑا سا جو ہے وہ ڈفرنٹ انداز سے پیش کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جنگ کوئی بھی پسند نہیں کرتا دنیا کے اندر. کوئی بھی شخص جو ہے نا بالخصوص اگر مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہو اور پھر ہمسائے کے ساتھ جنگ ہو تو پسند کوئی نہیں کرتا. لیکن بشرطے کہ اس عقل سے وہ کجی عقل والا. لیکن جب آپ پر مسلط کر دی جائے, آپ کی غیرت کو للکارا جائے, آپ کے ملک کو, آپ کی ریاست کو, تو ڈیفینیٹلی پھر اس پر جو ہے نا آئمہ علیہ السلام نے بھی, حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی, اور مولا کائنات علی بن ابی طالب نے نہ چاہتے ہوئے جنگ کی رات کو روتے تھے لیکن اگلے دن جو ہے وہ ایک تحمیل ہوتی ہے جسے کہا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بھی افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پورا افغانستان ہمارا مخالف نہیں ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے. ان کے جذبات پاکستان کے ساتھ بھی ہیں لیکن اس وقت جو رجیم ہے, جو طالبان رجیم ہے, بالکل ان کا اس وقت, اور اس میں بھی میں آپ کو بڑے واضح طور پر یہ بات کر دوں کہ ساری کی ساری رجیم نہیں ہے. ان کے اندر بھی وہ جو کہ وظیفہ خار ہیں, کسی اور ملک کے ایجنڈے پہ چلتے ہیں, جن کو اس بات کا بھی خیال نہیں ہے کہ جس ملک نے آپ پر احسان کیا, آپ کو پناہ دی, آپ کو ماں کی طرح رکھا, بچوں کی طرح رکھا, ماں کی طرح پیار کیا, اور دنیا میں کہیں پر بھی حتیٰ مطلب آپ باقی ملکوں کو دیکھ لیں, جب یہ رشیا نے حملہ کیا ہے تو انہوں نے باؤنڈریز لگا دی تھی. ان کو جس طرح سے وہاں پر رکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہوں. اور یہاں پر کیا کیا, کہا پورا ملک تمہارا ہے, جہاں پر ہم نے جانا چلے جاؤ. ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے, ہماری مساجد میں آتے تھے, پھولے یہاں پہ کاروبار کرو, نیشنلٹی دے دی, مدد کی, ہر طرح کا کیا. اور اب جو ہے وہ جب حکومت آپ کو ملی ہے تو کسی اور کے ایجنڈے پر جا کر اس مملکت پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر وجود میں آیا, اس کے لیے باعث خطرہ بنتے ہو, اس کو للکارتے ہو, جنہوں نے تمہاری ہر طرح سے, اور واقعی یہ تعجب کی بات ہے. لیکن بہرحال اب آگے چلتے ہیں. جب مجبوری ہو اور اس طرح کے معاملات ہو تو پھر دنیا کو دکھانا پڑتا ہے کہ ہم اپنے وطن کی, اپنی غیرت اور حمیت کی حفاظت کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ رب العالمین, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ کا احسان. ہمارے اپنے ملک کے اندر جو معاملات ہوں, جب بھی کہیں جنگ ہوگی, حملہ ہوگا, غیرت کا معاملہ ہوگا, تو ہمارے بچے ہوں, بوڑھے ہوں, جوان ہوں, مرد ہوں, زن ہوں, سیاسی اختلاف رکھتے ہوں, وہ سارے کے سارے ان کا وظیفہ یہی بنتا. اور پاکستانیوں کی ہمیشہ یہ روایت رہی ہے کہ وہ اپنی افواج پاکستان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, اپنے شہداء کا احترام کرتے ہیں, اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں ہر طرح سے. اور یہ آلریڈی ثابت ہو چکا ہوا. اب بھی جو ہے وہ بہرحال ہندوستان اگر یہ سمجھتا ہے, یہ چاہتا ہے کہ طالبان کے خاص گروہ کو آگے کر کے جو ہے وہ پاکستان کے لیے کوئی مشکلات کھڑی کرے گا وقتی طور پر, اور بالخار الحمدللہ افواج پاکستان وہ جو پرانے زمانے میں اشعار بھی پڑھے گئے تھے نا, اور جو ترانے بھی پڑھے جاتے تھے, تو ہماری جو فوج پاکستان الحمدللہ میں فخر ہے اس بات کے اوپر. میں اوورسیز ہونے کے ناطے بھی جو ہے نا, میں اپنے پورے اوورسیز کی نمائندگی کرتے ہوئے افواج پاکستان کے لیے کہ ہم اپنے شہداء کے ساتھ, افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے, اور کسی بھی میدان میں ان کو انشاءاللہ کبھی خالی نہیں چھوڑیں گے. لیکن اس کے باوجود پھر بھی میں یہی چاہوں گا, خدا کرے کہ یہ جنگ آگے نہ بڑھے, خدا کرے کہ ان کو عقل آئے, خدا کرے کہ چونکہ دونوں طرف بالآخر مسلمان ہیں. اور میں جیسے میں نے عرض کیا, میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ افغانوں کی اکثریت بھی جو ہے اس رجیم کے ساتھ اس معاملے میں نہیں ہے. خدا کرے کہ ان کو عقل آئے اور یہ جنگ جو ہے نا اس کو بند کرے اور آگے نہ بڑھے. الہی آمین, الہی. لیکن وہ کہتے ہیں اگر ان کو عقل نہیں بھی آتی تو ہمیں عقل دلانا بہت اچھے طریقے سے آتی ہے. اگر ہم اپنے سے تعداد میں ڈبل انڈیا کو جواب دینا جانتے تو یہ افغانستان یہ ہمارے سامنے خیر اتنی کیا اہمیت رکھتا ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گی, آج جیسے جمعے کا دن تھا اور عائشہ یقین مانیں آج فجر کی نماز میں جب یہ آپریشن شروع ہوا تو دعا کی جاتی کہ اللہ میں, کیونکہ اگلے جو بدبخت ہے وہ ڈرا رہے کہ ہمارے پاس تعداد بھی بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی بڑی تعداد میں ان کے پاس خود کچھ بمبار موجود ہیں. تو ایسی صورتحال میں جب ہم یہ دعا کریں کہ اللہ پاک مہینہ ہے, آج کا پاک دن ہے, مبارک دن ہے, ہماری مام بارگاہوں, ہماری مساجد کی حفاظت کرنا, اور جب کوئی نہتے نمازیوں اور بچوں کو ٹارگٹ کر رہا ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے کیا وعید ہے جو کھلے عام اس بات کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں. ہمیں جو ہے وہ بدر ملتا ہے, اور بدر میں آپ دیکھیں 313 ہیں یہاں, وہاں کفار کا ایک بڑا لشکر ہے. بالکل. اور جب تمام چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کو سیٹ کر دیا نا, پھر اس کے بعد پتہ ہے رو رو کے اللہ سے دعا کی تھی. اور گڑ گڑائے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے بچے روتے ہیں نا ایسے اللہ سے دعا کی ہے. تو اللہ نے کیا کیا, اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کی ہے, فرشتوں کو اتارا ہے, اور اس وقت ان کی مدد ایسی کی کہ 313 اور وہاں کفار کا لشکر, اور ہم بدر جیتے ہیں. تو آج کے دن میں, اور یہ مجاہد کوئی عام انسان نہیں ہے,
جو جہاد کرتا ہے, جو سرحدوں پر کھڑا ہوتا ہے, اس کے بارے میں یہاں تک حکم ہے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا تم جب مجاہد جہاد کے لیے نکلے اور جنگ کے میدان میں پہنچ جائے تو تم اس وقت تک مسجد میں داخل ہو کر نماز ادا کر سکتے ہو مسلسل؟ نہیں کر سکتے ہیں ہم. کہا کہ مسلسل کیا روزے کی حالت میں رہ سکتے ہو؟ کہا نہیں. تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجاہد جب تک میدان جنگ میں رہتا ہے حالت روزہ میں اسے رکھا جاتا ہے, یعنی اس کو اس کا بھی ثواب ملتا ہے اور نماز پڑھنے کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی مجاہد جہاد کرتا ہے تو اس کو 1 مہینے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے, 1 مہینے روزے رکھنے. اللہ نے جنت میں 100 درجے ایسے رکھے ہیں جو فکسڈ ہیں, کس کے لیے؟ مجاہدین کے لیے, جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 1 درجے سے دوسرے درجے کا جو فاصلہ ہے نا, وہ معلوم ہے کتنا ہے؟ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے, یہ فکسڈ ہے ان کے لیے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. تو آج میں, کیونکہ ہمارے پاس, ہم ظاہر ہے کہ ہمارے پاس نہ کوئی, ہم تو اور آج کے دن پتہ چلتا ہے کہ ہمارا تو ٹوٹل اساس ہی ہماری افواج پاکستان ہے, مشکل وقت آتا ہے. بالکل. تو دعا مومن کا ہتھیار ہے. آج اگر ہمارے پاس بظاہر کوئی ہتھیار نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس ہتھیار ہے دعا کا. اگر آج ہم اپنی قوم کے لیے, اپنی ملت کے لیے, افواج پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں, اور ہم سب دعا کرتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے, ان نوجوانوں کی حفاظت فرمائے جو سرحدوں پر ہمارے لیے, کیونکہ جو سرحد پر مجاہد ہے نا, وہ دراصل ہمارے لیے, ہمارے بچوں کی حفاظت کر رہا ہے. تو آج ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان مجاہدین کے لیے دعا کریں. بالکل بالکل. اور میں چاہوں گی سے پہلے ہم بریک پہ نوید بھائی ذرا آج کی ذرا دعا بھی اگر ہم چاہیں کہ دعا بھی ہم کروانا چاہیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پروردگار عالم, آپ جمعۃ المبارک کے ان بابرکت لمحات میں تیری پاک بارگاہ میں التجا گزاریں. یا اللہ ہم سب پر رحم و کرم فرما. یا اللہ افواج پاکستان کی نصرت فرما. یا اللہ وہ استقامت کے ساتھ میدان کارزار میں اس وقت موجود ہیں, اور دشمن اپنے ناپاک عزائم کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے. وہ کافروں کے ساتھ مل کر پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتے ہیں. پروردگار عالم تو پاکستان کو استحکام و دوام عطا فرما. افواج پاکستان کی غیب سے مدد اور نصرت فرما. یا اللہ ہمارے جوان جو اس راستے میں شہید ہوئے ان کے درجات بلند فرما, جو زخمی ہوئے انہیں صحت عطا فرما, جو میدان کارزار میں مولا کریم ڈٹے ہوئے سرحدوں پر اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو جواب دے رہے ہیں. یا اللہ ان جوانوں پر اپنا کرم فرما, رحم فرما. الہ العالمین ہماری پوری پاک افواج جو مشرقی مغربی دونوں سرحدوں پر اس وقت اس کے ساتھ کھڑی ہے, یا اللہ سب کی مدد فرما, نصرت فرما. جو اندرون ملک فتنۃ الخوارج کے لوگ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں, خودکش حملے کر رہے ہیں, یا اللہ ایسوں کو پکڑنے کے لیے ہمارے جو ریاستی ادارے کام کر رہے ہیں ان کے بھی مدد اور نصرت فرما. پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. یا اللہ ہم جنگ کی خواہش نہیں کرتے تیرے حبیب کے فرمان کے مطابق, مگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی ہے, تو اس جنگ میں کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر فرما. افواج پاکستان ہو اور ریاست پاکستان ہو, یا اللہ سب کو یکسو ہو کر, یکجا ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی افواج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر شاہ صاحب اور ان کے ماتحت جہاں جہاں افواج پاکستان ہے, مولا کریم جس شعبے میں, ان سب کی مدد اور نصرت فرما. الہ العالمین ہماری ان دعاؤں التجاؤں کو اپنی جناب میں قبول فرما. رمضان المبارک کے ان بابرکت ایام میں پوری قوم کو پاک افواج کی پشت پر کھڑے ہو کر مولا کریم ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر, خاتمہ بالایمان فرما. مولا کریم حضرت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم اور مولا کریم دیگر اصحاب پیغمبر کی طرح ہماری افواج پاکستان کو استحکام دوام نصیب فرما. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم ونفوض امورنا الى الله ان الله بصير بالعباد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى وصحبه اجمعین برحمتك یا آمین یا رب. اب ہم یہاں سے ہمیں بریک لینی ہے, چھوٹی سی بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد جب حاضر ہوتے ہیں تو آج کے ٹاپک کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. بریک کے بعد ملتے ہیں. پاکستان زندہ باد.
حدیث شریف ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے, جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے, اور جب اسے امین بنایا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے. یہ تینوں جو ہم ٹریٹس دیکھتے ہیں ہم اپنے دشمن میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو دشمن ہے وہ ایگزیکٹلی یہی 3 چیزیں کرتا ہے اور پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہے. لیکن اگر میں آج کے دور حاضر کے حوالے سے بات کروں تو ایک چیز ہمارے معاشرے میں ایک برائی جس کو اب سمہاؤ برائی تصور نہیں کیا جاتا وہ ہے جھوٹ اور وعدہ خلافی. جہاں لوگوں کو لگے کہ ان کو یہ جھوٹ فائدہ دے رہا ہے لوگ وہاں پہ جھوٹ بولتے ہیں. کچھ لوگ مصلحتاً, کچھ لوگ عادتاً اور کچھ لوگ شوقیہ طور پہ جو ہے وہ اب جھوٹ بولتے ہیں. یہ جو ہماری سوشل میڈیا کی جو لائف ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک جھوٹ کو جو ہے, اگر فرض کیجئے میں آپ کو PR کی ڈفرینس سے بات کر لوں کہ آپ نے کہیں سے کوئی بات سنی, سب سے تو جو آج کل پروپیگنڈا ہوتا ہے, آپ نے کہیں سے بات سنی یا پھر آپ نے کہیں سے بات بنائی, پھر آپ نے اس کو سوشل میڈیا پہ پھیلا دیا, پھر آگے لوگ اس کو پھیلاتے رہے لیکن وہ جھوٹ تھا. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے خلاف جو بہت سارا پروپیگنڈا ہوتا ہے, یہ ریاست کے خلاف جو ہوتا ہے, پھر اس کو ایسے ہی لوگ آگے پھیلاتے رہتے ہیں. تو یہ بھی ایک پروپیگنڈا, ایک جھوٹ میں اور بہت بڑے گناہ کے زمرے میں آ جاتا ہے. تو یہ جو ہمارے ایک ویسے سوسائٹی میں, علامہ صاحب میں آپ سے شروع کروں گی, جو ویسے سوسائٹی میں ہمارا ایک جھوٹ کا کلچر آ گیا ہوا ہے. چھوٹی چھوٹی بات پہ بیٹا ان کو بتا دو, میں بچوں نے سنتے تھے ان کو بتا دو بابا گھر پہ نہیں ہے, یا فون پہ, یا اپنے ڈومیسٹک ہیلپ کے سامنے, یا اپنے کام کے دوران کوئی نہ کوئی ایسا جھوٹ بول دیتے ہیں. ان کا کتنا بڑا گناہ ہے ان چھوٹی چھوٹی جھوٹوں کا؟ دیکھیے جھوٹ ہے نمبر 1 استثناء کے علاوہ, چونکہ ظاہر ہے اس کے اندر بھی ایکسیپشنز جو ہے نا موجود ہے, توریہ ہے, تقیہ ہے, وہ ایک الگ جو ہے نا وہ بھی آپ بتائیں گے لیکن کون سا؟ ہاں وہ بعد میں انشاءاللہ العزیز جو ہے نا بتا دوں گا. اور اس کے اندر ظاہر ہے کچھ ایسی بھی جہاں پر اجازت ہے, جیسے ماں باپ کو بچوں کو بہلانے کے لیے, اور ایک ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو پسند نہ آئے لیکن شریعت اجازت دیتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو بہلانے کے لیے بھی جھوٹ بول سکتا ہے, تعریف کاغذ کے. ہاں وہ تاکہ جو ہے نا اس کو راضی رکھیں. تو میرا خیال کامیاب مرد بھی وہی ہوتا ہے کہ جھوٹے پیسے کے وعدے کرتا رہے لیکن نہ کبھی نہ کرے اور ان کو راضی رکھے. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہوگا. اچھا, لیکن جہاں تک تعلق ہے جھوٹ کا اور اس کے معاشرے پر اثرات کا, دیکھیے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ڈرائیور ہے, اور میرے ساتھ کئی دفعہ یہ ایسا ہو چکا ہوا ہے لیکن بہرحال اللہ کا شکر اب نہیں ہوتا. ڈرائیور ہے, اب میں بیٹھا ہوا ہوں گاڑی میں, جا رہے ہیں مجلس کے لیے, وہ بندے کی کال آئی کہ کتنے بجے پہنچیں گے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ GPS وہ بتا رہا ہے 15 منٹ, وہ کہہ رہا ہے جی بس 5 منٹ میں پہنچ رہے ہیں. اور بھائی جھوٹ بول رہے ہو, لعنت اللہ علی الکاذبین. جو ہی تم نے جھوٹ بولا تو جیسے موبائل کا سگنل سیٹلائٹ سے آتا ہے نا اور موبائل روشن ہوتا ہے, بالکل ویسے ہی خدا کی سیدھی لعنت جو ہے نا وہاں پر آتی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو یہ بڑا بیزر سا جھوٹ ہے. اگر ہم کسی سے کہتے ہیں بس ہم 5 منٹ پہنچنے والے, دوستوں سے بات کرتے ہیں اس سے 5 منٹ میں, تو اس پہ بھی لعنت آ جاتی ہے. لیکن جب لعنت آتی ہے تو جیسے ویوز ہوتی ہیں نا, یہ سونے نہیں دیتی, پریشان کرتی ہیں, اس کے اثرات ہوتے ہیں, تو وہ جب لعنت آتی ہے نا وہ صرف اس پر اسپیسیفکلی تھوڑی آئے گی, اس کے اثرات ہوں گے, نحوست کریٹ کرے گی, بے چینی, بے قراری. اب کیا ہے بھائی, اس کو بتاؤ کہ میں 15 منٹ بعد پہنچوں گا, وہ سامنے جو آپ کو ٹائم بتا رہا ہے کہ آفٹر 15 منٹس یو ول ریچ اوور دیئر, اس نے کوئی انتظام کرنا ہوگا, مجلس کو تھوڑا ڈیلے کرنا ہوگا, انتظام 100 چیزیں ہوگی. آپ معاشرے کے اس کے اثرات تو الگ ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے, اچھا دیکھیے پھر لوگ کیا کہتے ہیں, آقا کو وظیفہ بتا دیں میرے رزق میں کمی ہوگی. بندہ خدا اللہ کی لعنتیں لے کر گھوم رہے ہو, رزق میں کمی تو بعد میں اس کو, وہ تو امتحان بھی ہو سکتا ہے نا. جی بالکل. اچھا, اب اسی طریقے سے کاروبار کیسے چل رہا ہے, کسی کو بتانا نہیں چاہیے, صاف جھوٹ بولیں گے, ہمارا تو جی بالکل یہ معاملہ ہی جو ہے نا گڑبڑ ہو گیا, اس سال تو بنا ہی کچھ نہیں ہے. اور بلکہ بعض اوقات جو ہے نا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں جو ان کا نقصان ہوتا ہے نا وہ پروفٹ میں ہوتا ہے, مطلب پچھلے سال 1 ملین کمایا تھا, اس سال اگر جو ہے نا اس میں کم ہو گئے تو کہیں ہمیں نقصان ہو گئے. جھوٹ ہے. تو اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو اسے کیا ہوگا, اللہ رب العزت کی جو ہے نا سیدھی کی سیدھی لعنت آئے گی. اس لوگ اکثر کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس سوری وہاں بس پیسے نہیں, ہم آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے. کچھ لوگوں میں دیکھتی ہوں وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے سر میں بڑی درد ہو رہی ہے, اور طبیعت بالکل حشاش بشاش ہوتی ہے لیکن اپنی طبیعت کے بارے میں بھی جھوٹ بولتے ہیں, یا پھر جھوٹا بہانہ بنا دیتے کہ اماں ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. لیکن وہ اگر توریہ کے زمرے میں آ جائے گا, میں نے پہلے عرض کیا نا کہ توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مصلحتاً ایسی بات کو کرنا کہ سمجھنے والا کچھ اور سمجھے لیکن آپ کا کہنے کا مقصد کچھ اور ہو. تو اس میں مثال کے طور پر اگر پوچھا جائے کہ ڈاکٹر زبیر کہاں پر ہیں, مطلب ڈاکٹر زبیر ہیں, میں کہوں جی یہاں نہیں ہے, تو کہنے کا مقصد کیا کہ یہاں پر نہیں, یہاں پر تو ہے نا. تو یہ توریہ ہوتا ہے. اور تقیہ, اگر آپ کی جان خطرے میں ہے, آپ کا ایمان خطرے میں ہے, اپنی جان بچانے کے لیے وہاں پر آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں, آپ کو اجازت دی جاتی ہے, یہ بھی شریعت کے اندر جو ہے نا موجود ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ظاہرہ بیوی کے ساتھ اگر آپ نے وعدہ کرنا ہو یا بچوں کے ساتھ کرنا, لیکن بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو صریحاً جھوٹ ہے
اس سے اجتناب کرنا چاہیے، ویلا گھر میں بے سکونی ہوگی، معاشرے میں بے سکونی ہوگی، بے اعتمادی ہوگی، نحوست کی دیواریں کھڑی ہوں گی، کاروبار سے برکت اٹھ جائے گی، دعائیں قبول نہیں ہوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ کسی اور کے ساتھ نہیں، سیدھا اللہ رب العزت کے ساتھ آپ کا معاملہ، اور خدا کی لعنت ہے جو آپ پر پڑتی ہے، نظر نہیں آتی لیکن اس کے اثرات ہوتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، جو کچھ جگہوں پہ اشارہ کیا گیا تو وہ ایسی کون سی جگہ ہیں جہاں پر جھوٹ بولنا جس کا گناہ نہیں ہے، جیسے انہوں نے بات کی نا، جہاں پہ جھوٹ بولنا جائز ہے، یا کہ جب یہاں کسی کی جان بچا سکیں، وہ بتائیے گا پلیز. جی دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ کے ساتھ آئے ہیں، وہ صادق و امین ہے. والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. جو نبی علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہیں وہی متقین ہیں. تو اگر ہم نے تقوی کی راہ پر چلنا، اور رمضان کا بھی مقصد یہی ہے لعلکم تتقون، تو ہم نے جھوٹ سے اجتناب کرنا ہے. بہرحال یہ جو آپ نے اشارہ کیا، مجھے ایک بات کرنی ہے کہ اب آپ دیکھیے کہ رات سے الجزیرہ پہ اور دنیا کے کئی بڑے میڈیا اس پہ ہاؤسز پہ پروپرگنڈا چل رہا ہے حقیقت کے برخلاف. تو اس کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. جب تمہارے پاس فاسق خبر لے کے آئے نا، تو اس کو آپ نے آگے نہیں بڑھانا بلکہ اس کی تحقیق کرنی ہے. اور وہ جتنے لوگوں تک جھوٹ پہنچے گا تو آپ کو اس کا گناہ ملے گا. اللہ یہ کہ جھوٹ بولنے کی جہاں اجازت ہے، 2 لوگ ناراض ہیں، ان میں جھگڑا ہو گیا، صلح نہیں کر رہے، تو میں ایک کے پاس چلا گیا، میں نے کہا بھائی وہ آدمی تو آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا، آپ کے حق میں تو بہت اچھی باتیں کر رہا تھا، اس کا دل نرم پڑے گا. دوسرے کے پاس چلا گیا کہ وہ آپ کی تعریف کر رہا تھا، وہ اگرچہ دونوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، لیکن ہم نے ان کی لڑائی کو بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ اس پر پانی ڈالنے کے لیے اگر یہ کام کیا تو شریعت میں اس کی اجازت موجود ہے. جیسے علامہ صاحب نے دیگر چیزیں بتائی ہیں. تو وہاں جیسے بچہ ہے، اب بچے وہ کہتا ہے میرے لیے چاکلیٹ لے کے آؤ باہر سے، مجھے اس کے بغیر نہیں رہنا، اور ڈاکٹر کہتا ہے اس کو کھلائی، تو اس کا جو ہے نا وہ طبیعت مزید گڑبڑ ہو جائے گی. تو اب والد صاحب اگر بچے کو بہلانے کے لیے کوئی بات کرتے ہیں تو شریعت میں اس کی بہر صورت جو ہے نا وہ اجازت موجود ہے. تو لیکن اگر ہم کیا کہتے ہیں راہ عزیمت پہ چلیں تو پھر تو کہیں پہ بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. رخصتیں وہ الگ چیز ہے، عزیمت جو ہے نا وہ ایک الگ چیز ہے. اور ہمارے لیے مشعل راہ نبی علیہ السلام کی ذات ہے، اہل بیت اطہار ہیں. دیکھیے حضرات حسنین کریمین کس طریقے سے جو ہے نا وہ زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں. آپ کو میں نبی علیہ السلام، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کو ان کی زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی شائبہ جھوٹ کا نہیں ملے گا. جھوٹ تو جھوٹ ہے، یعنی ایسے سچے لوگ تو ان کو پیش نظر رکھیں. اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دیکھیے کہ ہمیں ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے. میدان جنگ ہے، آج جنگ کی بات بھی ہو رہی ہے نا، تو جنگ میں آپ نے دشمن کو لٹا دیا، قتل کرنے کے در پہ ہیں کہ اس نے آپ کے منہ پہ تھوکنے کی کوشش کی. میں نہیں کہتا کہ تھوک، میں تو کہتا ہوں کوشش کی، وہ تو طاہر و مطہر لوگ ہیں، لیکن کوشش کی تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا. اس نے کہا کیوں چھوڑ دیا؟ اب تو آپ کو زیادہ مجھے مارنا چاہیے. آپ نے فرمایا وہ میں سب کام اللہ کے لیے کر رہا تھا، یہاں میری ذات آ گئی. تو اپنی ذات کے لیے بابا جھوٹ نہ بولیں، دنیا کے فوائد کے لیے نہ بولیں. جو کام بھی کریں، کسی کو قتل کرنا ہے نا، جیسے میدان کارزار میں اب ہو رہا ہے، تو آپ اللہ کے لیے کریں. چھوڑنا ہے تو اللہ کے لیے چھوڑیں. آپ سارے کام من حب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. ایمان مکمل کرنا ہے تو ہر بات اللہ کی ماننی ہے. پھر عزیمت کی راہ پہ چلیں تو آپ کو اخروی فوائد ملیں گے. کتنی پیاری بات کی. یہ جھوٹ برکت کا کتنا بڑا دشمن ہے. جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے وہاں برکت ختم ہو جاتی ہے، برکت اڑ جاتی ہے. اچھا، ابھی بچوں کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی نا، جو مائیں بچوں کو یہ کہہ کر ڈرا رہی ہوتی ہے نا، جن آ جائے گا اور فلاں آ جائے گا اور سو جاؤ، تو یہ اس طرح کے جھوٹ ہم بچوں سے نہیں کہہ سکتے ہیں. یہ ممنوع ہے کیونکہ ان کے براہ راست ان کے دماغ پر اثرات مرتب ہوں گے، ان کے ذہن پر اثرات مرتب ہوں گے. تو اس طرح کا جھوٹ بول کر مائیں یہ جان نہیں چھڑا سکتی ہیں کہ بھئی وہ چڑیل آ رہی ہے اور نام رکھے ہوتے ہیں، شگو آ رہی ہے، فلاں آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے. تو اس طرح کا مائیں بھی بیچاری تھک جاتی ہے پھر جب ان کو ہوتا ہے کہ بچوں کو سنائے تو پھر مائیں بیچاری. ابتدا میں آپ نے ایک اور اشارہ کیا تھا کہ ہم بہت سارے لباس بیچتے ہوئے، خواتین جو لباس بیچ رہی ہوتی ہیں، آج کل بہت ساری خواتین کام بھی کرتی ہیں تو وہ اس کا نقص نہیں بتاتی ہیں اور وہ چھپا دیتی ہیں. تو اب آپ تو برکت کے لیے بیٹھی ہیں نا، خرید جو بھی آپ بیچ رہے ہیں اس میں برکت ہو، آپ کے مال میں برکت ہو. پھر بھی کہتے ہیں ہم اتنا کمانے کے باوجود بھی برکت نہیں ہے. تو برکت کیسے ہو کہ جب آپ دھوکہ دے رہے ہیں. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی اس کے اندر سے ایمان کی جو صفت ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. تو کوشش کریں. اور آخرت میں جس نے جس کو دھوکہ دیا ہے، مثال کے طور پر آج کل کے لڑکے بہت سارے لڑکیوں سے یہ وعدے کرتے ہیں کہ ہم تم سے شادی کریں گے. یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے، اس طرف اس لیے توجہ دلا رہی ہوں.
تو یہ یاد رکھیں جنہوں نے آسرے دیے لٹکایا خواتین کو، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی جانب سے ہر دھوکے باز جس نے کسی کو دھوکہ دیا، اللہ اکبر، فریب میں رکھا، قیامت کے دن اسے وہ ایک جھنڈا دیا جائے گا اور اس میں لکھا ہوگا کہ فلاں نے فلاں کو اس وجہ سے یہ دھوکہ دیا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ آخرت میں کیا ہمارے اندر اتنے گرڈز ہیں کہ ہم وہاں پر وہ جھنڈا لے کر کھڑے ہو سکیں کہ فلاں کو دھوکہ دیا، فلاں کو دھوکہ دیا، اور ایسے کیسے کتنے جھنڈے ہوں گے جن کا ہم بوجھ اٹھا سکیں گے۔ تو آج کل کے دور میں اگر آپ سے کوئی بات آپ نہیں کر سکتے ہیں نا، اس کا کمٹمنٹ کسی سے نہ کریں، وعدہ نہ کریں۔ آپ کو کہیں کسی محفل کے لیے اگر آپ جانے والے ہیں اور آپ کو اچھی محفل کی آفر آ گئی اور آپ سوچیں اچھی چیز کی آفر محفل کے علاوہ کہ یہ نہ کریں، یہ نہ کریں کہ بھائی آپ کو دوسری جگہ سے کہیں آپ کام کر رہے تھے، کہیں دوسری جگہ سے آپ کو اچھی آفر آ گئی اور آپ بتا رہے ہیں کہ بھائی میں مرنے والا ہوں، بستر مرگ پر ہوں اور میں گاؤں واپس جا رہا ہوں، میری اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ نہ کریں، کسی کو بھی دھوکہ نہ دیں، اس سے آپ کے جو ہمارے معاملات ہیں نا ان میں برکت ختم ہو۔ اچھا، بہت سارے لوگ جب ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہے ہوتے ہیں، جب اسپیشلی جب رشتہ بھی آتا ہے تو علامہ صاحب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ عمر کے حوالے سے، وہ کاروبار کے حوالے سے، وہ فیملی کے حوالے سے، وہ لڑکے یا لڑکی کی ذات کے حوالے سے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں ایسا جھوٹ بولا جائے کہ جس سے آنے والی زندگیاں متاثر ہوں، تو اس میں کیا سزا ہے؟ لیکن جھوٹ جو ہے نا وہ جھوٹ ہوتا ہے اگر وہ استثناء میں شامل نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ بالخصوص رشتوں کے معاملے میں تو حتیٰ یہ استثناء غیبت میں سے ہے۔ استثناء غیبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کی عیب جو ہے نا اس کی غیر موجودگی میں بیان نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شخص آ کر مجھے کہے کہ مجھے میری بیٹی کا رشتہ آیا ہے اور آپ اس کو جانتے ہیں تو یہ بتائیں کیسا ہے، تو مجھ پر ذمہ داری بنتی ہے کہ میں یہاں پر اس کی غیبت کر سکتا ہوں، حالانکہ حرام ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کروں کہ مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ میں آؤٹ آف ٹچ ہوں، اکثر جب مثال دی جاتی ہے نا تو ہم یہی کہتے ہیں کہ لڑکے جو جھوٹ بولتے ہیں، جو ابھی سسٹر نے کہا، میں انکاؤنٹر نہیں کرنا، ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹھ کر یہ بات کریں کہ وہ لڑکی دھوکہ دے لڑکے کو یا لڑکا دھوکہ دے لڑکی کو، دونوں صورتوں میں ان کے کانسیکوینسز جو ہے نا وہ یہ ہوں گے، چونکہ یہاں پر آج کے معاشرے میں ایسا نہیں ہے کہ لڑکیاں مظلوم اور لڑکے ظالم ہیں، لڑکے دھوکہ دیتے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ میرے پاس جو مثالیں ہیں اس میں جو ہے نا لڑکیاں زیادہ دھوکے باز ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ مطلب ظاہرہ وہ عورت کارڈ نکال کر ویری کرتا ہے نا کہ ہم آپ امریکہ کی بات کریں، ہم پاکستان کی مثالیں حتیٰ پاکستان کا معاشرہ سسٹر ایسی بات نہیں ہے، پاکستان کا معاشرہ بھی جو، اور معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، آج یہ ماہ مبارک رمضان ہے، ویسے انہوں نے جو مفتی صاحب نے بات کی تھی نا انٹرنیشنل پروپیگنڈا کی، میں اس پر بھی چھوٹی سی بات کرتا چلوں کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے دنیا جو پروپیگنڈا کرتی ہے اس پر توجہ نہ دیں۔ یقین مانیے اس وقت بھی جو ہے نا، فار ایگزامپل جو بیٹھ کر امیج سازی کی جا رہی ہے، اسرائیل نے جتنا غزہ میں ظلم کیا ہے، معصوم بچوں کو مارا ہے، خواتین کو مارا ہے، اور جہاں پر ہاسپٹل سے بیماری کی ہے، ایسے سفاک قاتل ظالموں کے لیے ہم ذرہ برابر بھی جو ہے نا وہ دل میں گوشہ نرم نہیں رکھ سکتے۔ اگر وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ بیٹھ کر کونوا للظالم خصما، مولا علی کی وصیت ہے کہ ظالم کے متعلق جو ہے نفرت پیدا کرو، اور للمظلوم یعون، مظلوم کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ بے شک جو ہے نا وہ عرب ہے، وہ عجم ہے، وہ ایرانی ہے، وہ پاکستانی ہے، وہ کہیں کا بھی ہے، میں مظلوم کا ساتھ دوں گا، ظالم کا نہیں دوں گا۔ تو آج کے دور میں پروپیگنڈا کر کے، میڈیا کا استعمال کر کے ہماری نوجوان نسلوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور میں اگلی بات یہ کروں گا کہ میں پاکستان کے نوجوانوں سے، پاکستان کے لوگوں سے کہوں گا کہ آپس میں کتنے بھی اختلافات کیوں نہ ہوں، جب باہر کا بندہ آپ پر حملہ آور ہو، جنگ ہو، تو پھر اپنے اختلافات بھلا کے سیسا پلائی دیوار بن جاؤ۔ یہ وظیفہ بنتا ہے ہمارا، یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ جی آپ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے یہاں پہ؟ جی دیکھیے، اس سلسلے میں میں پھر گزارش کروں گا کہ کوئی بھی بات آپ کے پاس آتی ہے، خاص طور پر افواج پاکستان کے خلاف ہو، ریاست پاکستان کے خلاف ہو، یا کسی کی ذاتی زندگی کی بات ہو، اس کو آگے بڑھاتے کیوں ہیں؟ پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے خلاف جو پروپیگنڈا کرتی ہیں وہ ایسے، اب تو اے آئی، مجھے بلکہ یہ بتائیے، جو اے آئی کا دور آ گیا ہے، اے آئی کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ویڈیوز فیک بنائی جاتی ہیں، اور پھر وہ فیک ویڈیوز جو ہیں وہ آگے جو ہے وہ وائرل کر دی جاتی ہیں، اور ایسی ہم نے دیکھا پچھلے دنوں جیسے بانی تحریک انصاف وہ بیمار تھے تو ان کی ایسی ویڈیوز بنانے لگ گئے، پھر ان بدبختوں نے خواتین مریم نواز کے حوالے سے بھی ایسی بہت ساری ویڈیوز بنانے لگ جاتے، تو ان کے حوالے سے بھی تو بتائیں نا، جو سوشل میڈیا پہ ایسی جھوٹی چیزیں رہتی ہیں۔ یہ سب حرام کام ہے، کوئی آدمی یہ کام کرتا ہے، یاد رکھیے جب تک یہ جھوٹ رہے گا۔ ہم نے ایک ویڈیو ڈالی اور وہ ویڈیو کتنے
لوگوں تک پہنچے گی, کہاں تک جائے گی؟ آپ مر گئے. کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جو غلط کام کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں, وہ ان کے وہ غلط کام باقی رہتا ہے. تو یاد رکھیے اچھے کام کا ثواب بھی مل رہا ہوتا ہے, تو جب وہ غلط کام ان کا لوگوں تک پہنچے گا تو کیا وہ قبر میں جواب دہ نہیں ہوں گے؟ اور یہ سارے کام کرنا, کوئی آدمی کہیں پر یہ ذہن میں سوچتا ہے, بناتا ہے, اس پر کام کرتا ہے, اس کی ایڈیٹنگ کرتا ہے, پھر اس کو آگے شیئر کرتے ہیں, یہ تمام کے تمام کام بالاتفاق حرام ہیں. اور حرام کی سزا کیا ہے وہ سب پر عیاں ہے, تو ان کاموں سے بچنا چاہیے. ایک چھوٹی سی بات کروں, آپ نے دونوں مثالیں جو ہے سیاسی دی ہیں, یہ سیاستدان آپس میں کرتے رہتے ہیں, چھوڑو ان کو, ان کی بات نہ کریں, نہ ہم کسی کا دفاع کرتے نہ کسی کی مخالفت کرتے. لیکن علامہ صاحب اس کے علاوہ بھی یہ ساری پارٹیاں جھوٹ بولتی ہیں, الزام لگاتی ہیں, کرتے رہتے ہیں, ان کا کام ہی ہے. بالکل, میں تو لیکن اس کے علاوہ جو اے آئی باغ ہے, آپ کی ویڈیوز استعمال ہو رہی ہیں, لوگ بنا رہے ہیں, اور چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو یا کوئی بندہ ہو, سب کے لیے منع ہے, کسی کے اوپر آپ نہیں کر سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, آپ سب کو بہت شکریہ جی. مجھے یہاں پہ چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو ہمارا سیگمنٹ ہوگا افطار کا سما, کہیں مت جائے گا, بریک کے بعد ملتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری بہت ہی پیاری شیف سامیہ لاری, دو ہی تو دنیا میں مجھے لگتا ہے پیارے لوگ ہیں, ایک ہماری پیاری جویریہ سلیم اور ایک ہماری پیاری شیف سامیہ لاری ہمارے ساتھ کچن میں موجود ہیں. اچھا, اس سے پہلے کہ میں پہلے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس سے پہلے کہ میں ان سے پوچھوں آج کیا بنانے جا رہے ہیں, میں ان کو بتاؤں کہ جی ہربیون کی جانب سے آپ کے ساتھ یہ بڑا زبردست قسم کا جو گفٹ ہیمپر جائے گا, اس میں ملٹی وائٹامنس کی گولیاں بھی ہیں, اسکن کیئر پروڈکٹس بھی ہیں, کھائیے گا بھی, لگائیے گا بھی. بہترین, تھینک یو سو مچ ہربیون. چلیں, اور آج ہم اب ہمیں تھینک یو کہنے کا موقع دیں. بالکل, آپ لوگ کیونکہ ماشاءاللہ روزانہ افطاری بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ریسیپیز بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. آج ہم بہت ہی زبردست ایک ریسیپی بنا رہے ہیں. ہر گھر میں بنتا ہے پکوڑے, اور آج ہم بنا رہے ہیں پراپر پکوڑے, جو پکوڑے پلیٹرز. لیکن اس میں سب سے بیسٹ بات یہ ہے کہ ہم اپنے انگریڈینٹس جو یوز کریں گے, لیکن ہمارے پاس ہماری زندگی کو بالکل آسان کرنے کے لیے صبرسو کہ چکن پکوڑا بھی یہاں موجود ہے. تو ہم اس کے ساتھ بھی بہت ساری ریسیپیز بنانے والے ہیں, اور ہم اپنے انگریڈینٹس بھی بنائیں گے. اس کے بہت ہی مطلب بہت ساری اس کے پروڈکٹس ہیں. آپ چاہیں آپ فلے لیں, آپ ونگز لیں, ہر شکل میں پراٹھے لیں, چکن چیز پراٹھے لیں, کباب لیں, آپ مطلب آپ بس یو نیم اٹ اور دے ہیو اٹ. بس یہ والا سین ہے. تو آپ سب روزوں کو گھر لے کر آئیں, اپنی زندگی کو بنائیں آسان. بالکل. تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم لے رہے ہیں بیسن, کیونکہ اس کو تو ہم فرائی کریں گے, اور ہم 3 قسم کے آج پکوڑے بنا رہے ہیں. چکن پکوڑے کا بھی اپنے آپ پہ بات کی, میں سوچی جن گھروں میں پکوڑا نہیں بنتا ہوگا, گھر میں مجھے وہ کیا ہوتا ہوگا اکثر لوگوں کو نہیں پسند, تو وہ کچھ سینڈوچ کھاتے ہوں گے, یا کوئی اسپیگیٹی لیتے ہوں گے, یا کچھ چھولے لیتے ہوں گے, دہی بڑے. آپ لوگوں نے مجھے افطار پہ بلانا ہو تو پلیز پکوڑے ضرور بنائے گا. افطار تو کریں, لیکن آپ سحری بھی بلا لیں تو پکوڑے بنا لیجیے گا. ہم لوگ پکوڑے والے, رونق کی پکوڑوں سے آتی ہے ایسا لگتا ہے. صحیح. اچھا, یہ ہے بیسن. تقریباً آپ سمجھ لیں کہ آدھا کلو بیسن ہوگا. میں اس کا اصلی بتا رہی ہوں کیونکہ ہمیں مرچوں کے پکوڑے بھی بنانے ہیں. یہاں پہ ہم لیں گے کارن فلاور. ٹھیک ہے. تقریباً آپ اگر میں میجرمنٹ بتاؤں آدھا کلو بیسن کا, تو اس میں تقریباً 3 بڑے چمچ ماؤنٹین سائز کے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اور یہاں پہ چاول کا آٹا تقریباً 1 ٹیبل اسپون. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بیکنگ پاؤڈر, بہت تھوڑا سا, زیادہ نہیں, کیونکہ بیکنگ پاؤڈر تیل پیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمیں اس کا فیٹنگ ہو جائے گا پھر. ایگزیکٹلی, وہ ہیوی لگیں گے, پیے لگیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پہ بھنا ہوا زیرہ تقریباً آپ سمجھ لیں 1 ٹیبل اسپون. 2 ٹی اسپون ایکولس ٹو 1 ٹیبل اسپون. تو اس لیے آپ اس چیز کا خیال رکھیں. اکثر کہتے ہیں آپ دال تو ایک رہی تھی, بول آپ اتنے سارے رہی تھی. ٹھیک ہے. نمک حسب ذائقہ, جیسے آپ کی فیملی کو پسند ہو. اجوائن ہاضمے کے لیے. ٹھیک ہے, بہت اچھا آتا ہے. ہلدی پاؤڈر. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم لیں گے تقریباً یہ لال مرچ پاؤڈر. یہ اس کے بیسک انگریڈینٹس ہیں. اس سے آپ اپنے گھر میں بنا کے رکھیں, اور اس کو آپ مکسر کر لیں ایک دفعہ, اور آپ اس کو برنی میں رکھ لیں. آپ کو جب آپ کے پکوڑے بنانے ہو رمضان میں, آپ نے 2-3 چمچ نکالیں اور بنائیں, اور ختم بات. اچھا, اب ہم اس کو گھولیں گے.
گھولنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ہمیں تیل میں اسے فرائی کرنا ہے. تلو ہمارے جو پروڈکٹ ہے ہماری ماؤں کا جو ہے وہ 70 سالوں سے بھروسہ ہے, کیونکہ یہ صحت مند بھی ہے اور یہ ذائقے دار بھی ہے. اس سے کھانے بنتے ہیں بہت ہی ذائقے دار. آپ نے اسے فل پین میں کرنا ہے تاکہ ہم اس کو ڈیپ فرائی کر سکیں. اور یہ بہت ایزی ہینڈل اس کی بوٹل ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم اس کو شامل کر رہے ہیں. اب ہم لیں گے اس میں پانی. اچھا, اس کے اندر جب آپ بنائیں اس کو نا, تب آپ اس وقت آپ اس کے اندر چاہیں تو ادرک لہسن کا پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ہاں, دہی اور ادرک لہسن کا پیسٹ بہت اچھا ڈفرنٹ. میں نے سنا ہے جویریم سے آپ نے کبھی ادرک لہسن کا پیسٹ کبھی اس میں ایڈ کیا پکوڑوں کی بیٹر میں؟ جی میں تو کرتی ہوں. اور اس میں دہی بھی ایڈ ہوتا ہے تھوڑا سا, 1 ٹیبل اسپون. یہ اب میں ٹرائی کروں گی. بالکل دہی اور اوکے, زبردست. تو اس سے اتنے اچھے بڑے بنتے ہیں. اور چاہے وہ آپ اس کی پھلکی بنائیں, چاہے آپ اس کے اندر پکوڑے بنائیں, وہ دونوں طریقے سے جو ہے وہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ نے اس کو اچھی طرح گھولنا ہے. میں نے نا رمضان کے بعد سمیہ کو اتنی کالز کرنی ہے نا, تو میں سمیہ سے پوچھا کروں سمیہ وہ جو بڑے بنائے تھے اس میں کیا کچھ ڈالا تھا. اچھا سمیہ اس چیز میں کیا ڈالا تھا؟ ہم ایک افطار پارٹی کریں گے افطار کے رمضان کے بعد. ہاں واقعی, کیونکہ ہم تو اس طرح افطاری نہیں کر پاتے, وہ مزہ نہیں لے پاتے, تو ہم اس کو عید کے بعد رکھیں گے. بالکل بالکل, میرے گھر پہ افطار پارٹی. بس ڈن بھائی, سن لیں سارے. ویسے بنی بھائی کی گیا میں لگتا تھا, ورنہ سب سے پہلے انہیں چھلانگ مارنی تھی. بنی بھائی کو بلائیں گے. اچھا, یہاں پہ اس کو تھوڑا سا رکھ دیں گے تاکہ جو لمس ہیں وہ پھول کے خود ہی آ جائیں. اگر ہم زیادہ اس کو ملائیں گے تو یہ اور زیادہ اس پہ گھٹلیاں پڑتی ہیں. تو آپ جب تک ہم, کیونکہ سبروسو کے چکن پکوڑے کو ہم فرائی کرتے ہیں, اس میں تھوڑا سا اور پانی ڈال کے اس کو ہم چھوڑ دیں گے. یہ دیکھیں, تو اس میں یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اکثر بہنیں بہت تکلیف میں آ جاتی ہیں, پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ ہم سے نہیں ہو رہا اور یہ گھٹلی. بس چھوڑ دیں آپ اس کو اس طرح کر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہم نے چھوڑ دیا. یہ خود ہی خود پھولے گی اور جب ہم اس پہ واپس سے وسک چلائیں گے تو یہ کھل جائے گا. کھل جائے گی. زبردست. یہاں پہ اچھی ٹپ ہے, ویسے بہت آسان ہے اور ایزی ہو جاتی ہے. اچھا, یہاں پہ سبروسو کے یہ رہے ہمارے پاس چکن پکوڑے جو آپ کی زندگی کو بنائیں آسان. پورا پیکٹ آپ نکالیں. میں نے پہلے سے اس کو کھول کے رکھا ہوا ہے تاکہ ٹائم سیف رہے. اور میں ذرا نیچے سے وہ پکڑ بھی لوں نا جس سے ہم نے نکالا. بالکل, یہ فل چکن پکوڑے ہیں یہ. اچھا, مجھے لگتا ہے تمام شیف اور وہ لوگ جو کچن میں بہت ایکٹیولی کام کرتے ہیں نا, ان کی ایک تیل سے دوستی ہو جاتی ہے. ہاں, جیسے اکثر جو میمز ہوتی ہے نا کہ امیاں پراٹھا فرائی کرتے ہوئے توے پہ بھی ہاتھوں سے چیک کر لیتی تھی. میں آپ کو بتاؤں کیا طریقہ ہے. اگر آپ ہلا کے ڈالیں گے نا تو اس کا جو کہ یہ فریز ہوتا ہے کیونکہ چپک جائے گا, تو یہ نا آپ پانی اڑائے گا. ایک کے اوپر ایک ڈالیں. ایسے میں نے ابھی پکوڑے ڈالے تو میں نے آپ نے دیکھا میں نے سائڈ پہ نہیں ڈالا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ پانی نہیں ہو سکتا, تو اسی کے اوپر آپ ڈالیں گے تو یہ ٹیمپریچر کول ہو کے سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا. تو آپ کے اوپر بھی نہیں آئے گا. اور اگر بہت زیادہ اچکنے لگے تو ڈھکن ڈال دیں اور تھوڑی دیر کے بعد آپ اس کو چمچ ہلائیں گے, یہ کھل جائے گا. اور آپ تیل بھی اوپر نہیں آئے گا, نہ آپ کے کپڑے خراب ہوں گے, نہ آپ کے منہ پر آئے گا, نہ آپ کے ہاتھ پر آئے گا. زبردست. میں تو ادھر ہی رکھ رہی ہوں بھائی یہ چمچ, میں نے بھی ہلا رہی ہوں اس کو. بس اب تھوڑا سا اس طرح کر کے ہلکا سا توڑیں گے. یہ دیکھیں, چلے وہ میں کر دیتی ہوں, اور یہ بنے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں کتنے آسانی سے. اس کو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا. یہ دیکھیں بن گئی ہے, تو بہت کم وقت میں تیار ہو جائیں گے. تو کیونکہ ریڈی ٹو ایٹ ہے نا. آپ چاہے اس کو ایئر فرائی کریں, آپ چاہے اس کو کچھ بھی کریں. یہ دیکھیں, یہ آپ نکال لیں اس کو. ویسے ایئر فرائر بہت اچھی چیز ہے اگر آپ لوگ اس کو استعمال کرنا شروع کریں. اب تو پاکستانی اتنی کمپنیز ہیں ان کی ایئر فرائرز آ گئے ہیں, لیکن جب آپ اس کو استعمال کریں تو اس کو پراپرلی صاف کرنا نہ بھولیں. بہت سے لوگ اس کو نا ایئر فرائر کو کئی ہفتوں تک نہیں آپ اپنے مائکرو ویو کو بھی صاف کیا کریں. میں تو ایئر فرائی کی آپ بات کر رہی ہیں, لوگ مائکرو ویو کو بھی صاف نہیں کرتے. اچھا جی, وہ اچھا یہ تھیلی میں تو خیر چلیے چھوٹی سی وہ ہے, مجھے لگا کہ ہم سارے کمپلیٹ کر لیتے لیکن آلریڈی ہو گئے ہوئے ہیں. ہاں بالکل, چلیں یہ رہے. یہ بالکل فرائی ہوتے ہیں, آپ نے بس ان کے ٹیمپریچر کو کنٹرول کر کے آپ نے کر دیا. اچھا, میں نے ابھی بہرحال چولہا بند کر دیا, ہم اس طرف واپس سے آ رہے ہیں. اچھا بس آج ڈرنک کیا بنے گی صاحب نے بھی بتا. آج ہم بنا رہے ہیں 7 اپ کے ساتھ موکٹیل. ٹھیک ہے, کیوی اور گڑ کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ ہم اس کو تھوڑا سا میں مکس کر لوں. ہاں بالکل بالکل, یہاں رکھ رہے ہیں. یہ تیز ہم اس کو ملائیں گے. یہ دیکھیں بھائی واقعی یہ پہلی چیز کیوں نہیں پتا تھی. یہ اس لیے کیونکہ لوگ بہت محنت کرتے ہیں. ابھی دیکھیں میں نے تھوڑا سا ٹائم لیا, یہ کھل گیا, نرم ہو گیا, اور آپ اس کو مکس کریں گے اور یہ پورا. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جب اس میں پیاز, آلو اور پالک ایڈ کریں گے تو بھی یہ کھلے گا, تو آپ کے تب بھی منہ میں جو ہے وہ دانے نہیں آئیں گے.
اوکے. تو یہ اکثر ہوتے کہ نہیں ہم تو پھینٹ کے رکھ دیں گے. میں نے کبھی بھی 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ پہلے بنا کے بیسن نہیں رکھا ہے. اچھا. میں اسی وقت ہی بناتی ہوں اور اسی کے ساتھ مکس کر لیتی ہوں. اچھا اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں. بس اس اب کیا ہے آپ نے لینا ہے جس میں آپ نے مکسنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس میں لینا ہے پیاز. ٹھیک ہے, پیاز کے پکوڑے ہم بنا رہے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا اسی کے اندر نہیں شامل کرنا آپ نے, تاکہ اگر یہ بچ جائے تو کل بھی آپ استعمال کر سکیں. سمپل آپ نے لینا ہے اس میں شامل کرنا ہے جتنا آپ کو چاہیے. اور اب جب آپ اس کو ہاتھ سے جب کریں گے مکس تو دیکھیں سارے جتنے بھی لمس ہیں وہ ختم. واو زبردست. اچھا اس وقت پیاز کے پکوڑے میں مت بھولیے ہرا دھنیا اور ہری مرچ, یہ اس وقت شامل کریے. دیکھیں سارے لمس, اب آپ کو کہیں پہ بھی لمس نظر آ رہے ہیں, یہ دیکھیں یہ مکس کرتے ہوئے. یہ اچھی ٹپ دی ہے ویسے واقعی, کیونکہ بہت محنت لگتی ہے, عورتیں بڑی پریشان ہو جاتی ہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں بھی برکت دے اور کھانے والوں کو بھی صحت و زندگی دے. یہ آپ دعا کرتے ہوئے آپ ہر کھانے کو بنائیں اپنے گھر والوں کے لیے. یہاں پہ ہمارا پورا سٹاف کھاتا ہے, ہماری پوری ٹیم کھاتی ہے, کیونکہ وہ لوگ بہت محنت کرتے ہیں. چل رہی ہے تو اللہ پاک ہماری ملک و قوم کی بھی حفاظت کرے. بالکل آمین. زبردست. اچھا ویسے جو ہاتھ سے ڈالے ہوئے پکوڑے تھے ان کی شیپ مجھے اتنی اچھی لگتی ہے, جو چمچ والے ہیں نا بالکل بھی مجھے وہ اچھے نہیں لگتے. ٹھیک ہے, اب آپ نے دیکھیں یہ آ گیا. اب آپ نے اس میں لینے ہیں پالک. ہم اب دوسرا فلیور کے بنا رہے ہیں. یہ رہے پالک, اس میں ہم شامل کریں گے تھوڑا سا ہرا دھنیا, ہری مرچیں, اور یہاں پہ میرے پاس کٹے ہوئے ہیں آلو فرینچ فرائز کی شکل میں. یہ ہم نے اس میں شامل کیا. یہ کتنا اچھا ہے, بس آپ نے ڈالا بجائے کہ آپ علیحدہ سے بنائیں, آپ نے پہلے اس میں بنایا اب پھر اس میں. اب آپ اس میں ایک جتنا آپ کو چاہیے بنانے کے لیے, تھوڑا سا مجھے لگتا ہے اور ڈلے گا بھی تو اور ڈلے گا, تھوڑا سا اور, بس یہ ایک. اور اس میں دیکھیں گھٹنیاں ہیں, لیکن جب ہم اس کو بنا رہے ہیں تو ہاتھوں کے پریشر سے وہ گھٹنیاں ساری کھل جائیں گی. ویری گڈ. یہ اب فرائی ہوگا. یہ دیکھیں یہ بن گیا اور یہ آسان ہو گیا بالکل. یہ ایک آج اچھی ٹپ میں نے سیکھی ہے. ٹھیک ہے کہ کیسے ہم اس کو بیٹر کو بنا کے, لوز بیٹر کو بنا کے ہم رکھ سکتے ہیں, اور زیادہ برتن بھی اس سے گندے نہیں ہوں گے. نہیں, اس سے برتن بھی گندے نہیں ہوں گے. اور سب سے بیسٹ بات یہ ہے کہ جب اگر بیسن آپ کا بچ جاتا ہے تو آپ اس کو پھر سے کنٹینر میں, ایئر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ دیں, کل پھر کام آ جائے گا. آپ کے بیسن کے اندر پانی نہیں چھوٹے گی, سبزی اپنی پانی نہیں چھوڑے گی. اگر آپ اسی میں پیاز چھوڑ دیں گے, آلو, تو وہ تو کالے ہو جائیں گے اور پانی چھوڑ دے گا, اور آپ اس کو پھر سے یوز نہیں کر سکتے. بھائی جو شیف کے پاس آپ کو دینے کے لیے صحیح ہوتے ہیں نسخے ہوتے ہیں, وہ واقعی آپ کو عام انسان نہیں دے سکتا. اچھا, اور یہ تو ہمیں چاہیے بھائی آج کل, کیونکہ یہ رمضان کا ٹائم ہے, ہم سب گھروں میں پکوڑے تو بنتے ہی بنتے ہیں. کبھی آپ نے آلو کے بنانے, کبھی پیاز کے, کبھی بینگن کے, کبھی مرچ کے, کبھی چکن کے, ڈفرینٹ چیزیں ہیں. یہ سب چیزیں بنتی ہیں. اس کا تھوڑا سا چیزیں, مجھے بریڈ پکوڑا اتنا اچھا لگتا ہے. ہاں, یہ جو مسالہ میں نے آپ کو بنانا سکھایا نا بیسن کا, یہ بریڈ پکوڑا والا ہے. آپ اس کے وہ بھی بنا سکتے ہیں جو تھوڑا لوز ہوتا ہے نا. ہاں بالکل اسی طرح ہوگا, یہ اسی طرح سے ہوگا. اور آپ جو کہتے ہیں بٹاٹے وڑے ٹیسٹ کر دیا ہم نے, بٹاٹا وڑا بھی اسی میں بنا سکتے ہیں. آلو کے میش کر کے بولز کو لے کر آپ اسی میں پورا کمپلیٹ کر دیں, وہ بھی اچھا لگتا ہے. اچھا, اب ہم بنا رہے ہیں یہاں پہ بہت اسپیشل سی ڈرنک, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 7 اپ بہت ریفریشنگ ہے اور بہت اچھا لگتا ہے. اتنی تھکاوٹ کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں اور کوئی بہت اچھا سا موکٹیل پیئیں ریفریشنگ سا, تو ہمیں بہت اچھا فیل ہوتا ہے. تو آج ہم 7 اپ کے ساتھ بنا رہے ہیں. اس میں ہم لیں گے تقریباً 2 عدد کیوی لیں گے, تھوڑا سا مزیدار سی کیوی, بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے. اور یہاں پہ لیں گے بہت سارا پودینہ, مجھے بہت اچھا لگتا ہے, آپ کو کم اچھا لگے تو آپ کم کر سکتے ہیں. آخری 2 منٹ رہتے ہیں. اور لیمن جوس. اوکے کوئی بات نہیں. ہاں ٹھیک ہے. اور یہاں پہ گڑ. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہم 7 اپ کو آرام سے اس میں شامل کریں گے اور اسی کے ساتھ بلینڈ کر کے ہم نکال لیں. گڑ اور لیمو, سوچیں کیا مزے کا ٹیسٹ بننے والا ہے اس کا. یہ ہو گیا, اس کو نکال لیتے ہیں. لیکن یہ ابھی مجھے لگتا ہے پکوڑے جو ہیں یہ
بالکل بس ہونے والے ہیں ان مرچ کا تو ٹائم ہمارے پاس بہت کم اچھا رہ گیا. بالکل. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ سمپل زیرہ اور اجوائن کو ہم اس میں ہلکا سا اسپریڈ کریں گے, ہلکا سا, زیادہ نہیں, ٹھیک ہے, اور سمپل آپ نے اس کو ڈپ کر کے اس میں تلو کے کوکنگ آئل میں فرائی کرنا ہے. تو ایک تو ہم ڈال سکتے ہیں نا, ایک ڈال سکتے ہیں بالکل, ہاں, یہ تاکہ آئیڈیا ہو جائے. ہاں, یوں کر کے آپ نے فرائی کیا, یہ دیکھیں, ٹھیک ہے, اور یہ آپ نے اس میں شامل کر ڈال دیا, ٹھیک ہے. بہت آسان سی ترکیب وہ ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں اپنے دیسی کھانوں کی, تو ہمارے پاس آج بڑا خوبصورت سا میں اپنے گھر سے پلیٹر لے کر آئی ہوں, ملتانی ٹرک آرٹ, ملتانی کیلیگرافی کا. تو یہ اتنا خدا ہے اسی کے اندر بالکل. اور جب یہاں پہ چیزیں ہوں ہمارے پاس, تو کنور کا چلی گارلک یہ کمپلیمنٹ کرتا ہے, اور کنور کا یہ چاٹ مسالہ اس کے اوپر اسپرنکل کر کے ہم اس کو کھائیں گے. یہ چیزیں بڑی زبردست ہیں اور یہ بن جاتی ہیں. یہ ہمارا ہو چکا ہے, ہم اس کو نکال لیتے ہیں. پکوڑوں کو بھی نکال لیں, بالکل اسی میں ڈائریکٹلی نکال لیتے ہیں. چکن پکوڑا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے. ابھی تھوڑا سا مجھے لگتا ہے اس کو ہم جو ہو گیا میں وہ نکالتی ہوں, باقیوں کو ہلکا سا بھی ہونے کی ضرورت ہے. بس یہ دیکھیں, آپ کہہ رہی میں ڈائریکٹ اس پہ نکال لوں گا, بس اسی بھی نکالیں ڈائریکٹ. یہ ڈرنک, یہ چکن پکوڑا اس میں سے ہم میں یہ نکال دے دیجیے, پکڑ لیجیے. تب تک میں آخری, یہ پکوڑا ہے اپنی آخری مراحل میں ہے جناب, اور یہ تو فوراً ہی ہو گئی ہے نا, مرچ تو فوراً ہو گئی ہے, ورنہ یہ پانی جب وہ نکالتی رہے گی. یہ یہاں پہ ہم رکھ رہے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. چلیں بھائی, مکس پکوڑا پلیٹر یہ یہاں پہ بالکل تیار ہوتا جا رہا ہے. ہر ایک کی پسند کے پکوڑے. چلے جی, اب مجھے جانا ہے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف, ٹھیک ہے. بریک سے جب واپس آتے تو پھر ہوگا آپ کا اور میرا فیوریٹ سیگمنٹ بنو سما کی آواز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اور میرے, ہم سب کے فیوریٹ سیگمنٹ بنو سما کی آواز میں, جس کا کمپٹیشن میں آج دیکھا جائے تو تقریباً 8واں روز ہے, اور روز 4 کنٹیسٹنٹ آتے ہیں, اور جن کے کم سے کم نمبر آتے نا وہ پھر اس مقابلے سے باہر ہو جاتے ہیں, لیکن ان کی وائلڈ کارڈ انٹری کے چانسز رہتے ہیں. لیکن کل کا دن ایسا تھا کہ کل ہمارے چاروں کے چاروں کنٹیسٹنٹ, انہوں نے ججز کو اتنا متاثر کیا کہ کل کے دن تو کوئی ایلیمینیشن نہیں ہوئی. تو یہ تو ہو گیا کل کا دن, لیکن آج کے دن ایسا بالکل بھی نہیں چلے گا. آج مقابلہ اس لیے بہت سخت ہونے والا ہے اگر چاروں بہت اچھا بھی پڑھیں. یہ بتاتی چلوں کہ جو بنے گا سما کی آواز اس کو سما ٹیلی ویژن کی جانب سے ملیں گے, جو فرسٹ ونر ہوں گے ان کو ملیں گے 3 لاکھ روپے کا کیش پرائز, جو سیکنڈ نمبر پہ ہوں گے ان کو ملیں گے 2 لاکھ روپے, اور جو تھرڈ نمبر پہ ہوں گے ان کو ملے گا 1 لاکھ روپے کا کیش پرائز. لیکن صرف یہ کیش پرائز سے ان کے ساتھ نہیں جائیں گے, بلکہ جہاں پیار وہاں مرحبا گلبہار کی جانب سے ان کے ساتھ جائے گی موٹر بائک بھی. اور اگر کوئی خاتون جیتیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو سکون جس سے ہوتی ہے زندگی پرسکون, ان کی جانب سے جناب یہ اسکوٹی جو ہے ایو وہ ان کے ساتھ جائے گی. ساتھ میں مرحبا گلبہار کی جانب سے LED بھی ہے, اور ملٹی نیٹ ڈیزائن فار اسمارٹ لیونگ کی جانب سے LED کا گفٹ ہیمپر بھی, اور یہ LED ان کے ساتھ جائے گی. تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو جیتے گا اس کو کیا ملنے جا رہا ہے. ہمارے ساتھ روز کی طرح موجود ہے ہمارے نہایت ہی معزز جج صاحبان, فصیح سہروردی بھائی اور سبیر رحمانی بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں خصوصی ٹرانسمیشن میں. ساتھ میں ہمارے جوری ممبرز اویس, سلمان اور جویریہ بھی یہاں پر موجود ہیں. ایک بار پھر سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو آج کی کمپٹیشن کے لیے بسم اللہ اجازت ہے. چلے جی بسم اللہ کرتے ہیں. اور کراچی اسٹوڈیو سے ہی ہمارے آج کے پہلے گیسٹ ہیں محمد فیصل, ان کی ID ہے, ان کی ID ہے 29. تو محمد فیصل السلام علیکم. سب سے پہلے بچے وعلیکم السلام. کون سے کلام کی تیاری کر کے آئے ہو؟ جی قطرہ مانگے تو جو کوئی تو اسے دریا دے دے. اچھی تیاری کی ہے. مجھے بتاؤ اتنے چھوٹے سے کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 7 کلاس میں پڑھتے ہو. چلو ماشاء اللہ بسم اللہ کرو.
قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے قطرہ مانگے میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں لیکن میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں لیکن مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے مجھ کو ہم سائے ہیں گنبدِ خضرا دے دے قطرہ مانگے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. محمد فیصل، اچھا جتنے بھی کنٹیسٹنٹ آئیں گے ایک بار پھر سے کہوں گی کہ پلیز وقت کا بہت خیال رکھیے گا. 2 سے 2.5 منٹ سے زیادہ آپ کی نعت نہیں ہونی چاہیے بیکاز یہ کمپٹیشن ہے. تو ایک استائی ایک انتر آپ لوگ اس کو تیار کریں اور ریپیٹ کرنے سے تھوڑا گریز کریں. اچھا آپ دونوں بڑے سیریس بیٹھے تھے تھرو آؤٹ ان کی پرفارمنس میں. مجھے بتائیں انہوں نے اپنے آڈیشن میں زیادہ اچھا پڑھا تھا یا آج آپ کے نزدیک اچھا پڑھا ہے؟ اچھا آڈیشن میں دیکھ کچھ چیزیں ہم جب ان کو بتائی تھیں کہ آپ نے آواز کو جو ان کی آواز میں ایک گھرگھراہٹ سی تھی، جو وائبریشن تھی ایکسٹرا، تو وہ انہوں نے کنٹرول کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ پڑھا انہوں نے اس دن بھی اچھا تھا، آج بھی اچھا پڑھا ہے، لیکن کچھ مسٹیکس ہیں انترے کے اندر اور پھر انترے سے آ کے پھر یہ بھول گئے مصرے کو. کچھ چیزیں ہیں انترے کے اندر. دیکھیں کبھی بھی جب انترا لگایا جاتا ہے نا تو سلو وائس سے ایک دم تیز کی طرف جاتے ہیں نا. جب ہم ایک دم اوپر لے لیں گے تینوں اسٹیپ تو وہ ایک دم برا امپیکٹ آتا ہے. آپ کو کیا چاہیے، تھوڑا سا سانس لے کے اس کو تھوڑا لمبا کریں، پھر اس کو تھوڑا لمبا کر کے پھر اس کو لمبا کر کے اس کو ویسے چلیں تو آگے. لیکن میں نے نوٹ کیا کہ اگر کوئی آپ کو لگ رہا ہو کہ کسی کنٹیسٹنٹ نے تھوڑا سا کہیں نہ کہیں ہلکی چھوٹی موٹی غلطی کی تو آپ دونوں بھی ڈر جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے آپ دونوں کو بھی ہوتا ہے کہ جج سے آپ کو بھی نہ ڈانٹ پڑے. ایگزیکٹلی یہ بچے میں شکلیں دیکھ رہی ہوتی، شکلیں ادھر جاتی ہیں. ہم سے سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ نے نہیں سنا تھا، اسی لیے میں نے کہا میں پہلے جیسے پرسوں بھی ہوا کہ وہ پوچھا کہ آپ نے پہلے سنا تھا، ان کو نہیں سنا تھا. تو مشکل تو ہمارے لیے ڈانٹ پڑ گئی تھی، ڈانٹ پڑ گئی تھی. جی فصیح بھائی، فیصل نے محمد فیصل نے کیسا پڑھا؟ اچھا پڑھنے کی بیچارے نے کوشش کی، اپنی عمر کے لحاظ سے تو اچھا پڑھا، لیکن دوسرے شعر کے اندر وہ مصرع ثانی جو تھا انہوں نے ایک کچھ اور پڑھ دیا، ایک کچھ اور پڑھ دیا. پہلے غلطی کی تھی پھر اس کو سدھار لیا. ہاں میں نے یہی کہہ رہا ہوں، یہی مقصد ہے میرا بھی. نہیں میں مطلب وہ کہہ رہا ہوں غلطی تھی. ہاں میرا بھی یہی مقصد ہے کہ دوسرے مصرع ثانی کو انہوں نے پہلے کچھ اور پڑھا، بعد میں کچھ اور پڑھ دیا. کیا ہوا تھا فیصل، کیا کیا تھا ویسے؟ تھوڑی سی مسٹیک غلطی سے ہوئی تھی لیکن کنٹرول کرنے کی کوشش کی. تھوڑی سی مسٹیک غلطی سے ہو گئی تھی، ٹھیک ہے. اب چونکہ یہ مقابلہ ہے نا تو مسٹیک تو پھر نہیں ہونی چاہیے. جی اگلی بار سے غلطی سے بھی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے. سبھی بھائی دیکھیے آواز کی جس اسکیل سے اس نے پڑھنا شروع کیا ہے
وہ خود اس کی ریاضت کو ظاہر کرتا ہے. اتنے گلے کی جڑ میں جا کر آدمی شروع کرے اس عمر کا بچہ تو بہت محنت کی ہے اس نے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بیٹے پڑھنے میں جہاں آواز کا بہت بڑا دخل ہے وہاں لفظ کا بہت بڑا دخل ہے. اگر لفظ پورا نہیں ادا کر رہے آپ, لفظ چبا کر گزر رہے ہیں, لفظ کا اپنا ساؤنڈ نمایاں نہیں ہو پا رہا, تو پھر بہت ساری چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں پڑھنے میں, کیونکہ لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے. آپ اسے جلدی میں لے کے نکل رہے ہیں آگے, کیونکہ آپ نے آگے مرکیاں لگانی. مرکی سے زیادہ اہم یہ ہے کہ جو لفظ آپ ادا کر رہے ہیں اس کو واضح اور نمایاں کر کے جائیں, کیونکہ ہر لفظ کا اپنا ایک ساؤنڈ ہے, وہ ساؤنڈ ایک کیفیت رکھتا ہے, جذب کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس بات کا دھیان رکھیں, آئندہ آپ کو پڑھنے میں یہ بہت مدد دے گا. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, تھینک یو سو مچ فیصل. اب ہم ذرا چلتے ہیں اپنے آج کے دوسرے کنٹیسٹنٹ کی جانب سے, جن کی آئی ڈی ہے 30 اور نام ہے ان کا محمد ثاقب رضا, لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ثاقب بھائی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو ثاقب بھائی کون سا کلام تیار کر کے آئے ہیں؟ میں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کا رخشندہ تیرے حسن سے رخساری یقین ہے. چلیں ٹھیک ہے, بسم اللہ. رخشندہ تیرے حسن سے رخسار یقین ہے, تابندہ تیرے عشق سے ایمان کی جبی ہے, رخشندہ تیرے جس میں ہو تیرا ذکر وہی بزم ہے, رنگی جس میں ہو تیرا ذکر وہی بزم ہے, رنگی جس میں ہو تیرا نام وہی بات ہنسی ہے, رخشندہ تیرے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ثاقب رضا, میں جب آپ پڑھ رہے تھے اویس, آپ نے اسی وقت مجھے کہا کہ پلیز ان کو روکتے ہیں کیونکہ یہ سر پکڑ نہیں رہے. یہ صحیح سر شاید اپنا لے ہی نہیں سکے اور اتنا بے سرا ہو گیا. میں ان سے پوچھتی ہوں. ثاقب بھائی کیا ہوا درمیان میں؟ آپ کی آواز جب آپ اوپر لے کے گئے ہیں, آکٹیو میں لے کے بھی گئے, تو آپ کی آواز بھی پھٹکی, ویسے کیا ہوا؟ اصل میں وہ نا کافی دنوں سے طبیعت بھی ناساز تھی اور آج تو زیادہ ہی تھے اور روزہ بھی تھا, تو اس وجہ سے اور سفر کی مسافت کی بات. روزہ تو سب کا, کیونکہ ہاں ریاضت بہت کر لی ہے. یہ شاید ہمارے جو بنو سما کی آواز میں جو ایک اس کا خاصہ یہ ہے کہ جتنے بھی کنٹیسٹنٹ آ رہے ہیں روزے کے ساتھ ہی آ رہے ہیں. یہ کہ آپ نے نئے کسی کلام کی وہ تیاری کی تھی؟ کیونکہ آپ کی گرپ بھی اس پہ اتنی ویسے اسٹرانگ نہیں لگی. خیر ابھی ججز بتائیں گے مجھے. تو جی اوکے چلیں. فصیح بھائی دیکھیں, ہم اس لیے تھوڑا پرسنل ہو جاتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہم آپ کی جانب جو کنٹیسٹنٹ بھیج رہے ہیں تو اس میں ہمارے بھی کہنے کی مارکنگ ہوتی ہے. ہم رسپانسبل ہیں کہ اگر وہ کوئی غلطی کرتے ہیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے شاید ہم رسپانسبل ہیں. فصیح بھائی انہوں نے اپنے پڑھنے پہ خود تبصرہ خود ہی کر دیا ہے, خود ہی کر دیا ہے, اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک چیز ان کو سمجھاؤں گا کہ وہ جو ہے نا وہ ہے اس کو پڑھ رہے ہیں, ہاں وہ لہجے کا فرق ہے.
اور وہ جو جا کے درمیان میں انہوں نے اوپر چھوڑ دیا ان کی آواز بھی, تو وہ میں تو کہہ رہا ہوں خود تبصرہ کر دیا انہوں نے کہ یہ پرابلمس نہیں میرے ساتھ, یہ مسائل تھے. سبھی بھائی کی پڑھت میں آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ثاقب بیٹے بات یہ ہے کہ یہ صرف گلے کی خرابی اور طبیعت کی خرابی کا شاخسانہ نہیں ہے. یہاں آپ کی گرفت جو ہے نا آپ کی ابتدا سے ہی بہت ویک ہو گئی بیٹا, اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ہم کوئی نئی دھن تیار کرتے ہیں اور وہ پوری طرح رچاتے نہیں ہیں اپنے آہنگ میں, اور اس کو شروع کر دیتے ہیں کسی جگہ پر بہت کانفیڈنس کے ساتھ. آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے, آپ جگہیں بہت خوبصورت لے سکتے ہیں اس میں, اور لے کے دکھائی ہیں بعض جگہ آپ نے, لیکن بیٹے سر سے ہٹ جانا بہت بڑی فاحش غلطی ہے. سر سے اتر جانا بہت بڑی فاحش غلطی ہے. اور آپ جیسے ماہر آدمی کے لیے یہ بات بہت اہمیت رکھتی ہے کہ آپ جس کلام کا انتخاب کر رہے ہیں اس کا سر نہیں پکڑ پا رہے ہیں. اور کئی جگہ, ایسا نہیں کہ ایک جگہ آپ نے اسٹارٹ ہی جہاں سے کیا ہے, میرا خیال ہے وہیں سے آپ کی گرپ کمزور ہو گئی. مجھے افسوس ہے کہ آپ جیسا اچھا پڑھنے والا بچہ آج ویسا پڑھ کے نہیں دکھا سکا بیٹا. تھینک یو. چلیں, یہ تو ہمارے آج کے دوسرے کنٹیسٹنٹ ہیں محمد ثاقب رضا. مجھے اب جانا ہے جناب چھوٹی سی بریک کی جانب. جس اینگل تو دیکھتے ہیں کہ جو آج کے ہمارے باقی 2 کنٹیسٹنٹ ہیں کیا وہ ججز کو اپنی پرفارمنس سے امپریس کر سکتے ہیں یا نہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں ہو جائے گا. ویلکم بیک آپ سب کو, اور ویلکم بیک زبیر بھائی آپ کو بھی. اور ہمارے آج کے جو تیسرے کنٹیسٹنٹ ہیں اریبہ شفیق, میں اتنا کل انتظار کر رہی تھی کیونکہ خاتون کنٹیسٹنٹ ہونی چاہیے, تو آج ہمارے ساتھ خاتون کنٹیسٹنٹ موجود ہے, لیکن یہ ہے موجود اس وقت لاہور اسٹوڈیوز میں, اور ان کی آئی ڈی ہے 31 یعنی کہ 31. السلام علیکم اریبہ, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی بالکل آ رہی ہے آواز. زبردست. اریبہ آج کون سا کلام تیار کر کے آئی ہیں آپ؟ جی میں کلام پڑھوں گی, یہ سوچتا ہوں میں کہاں نعت نبی کہاں. چلیں ماشاء اللہ, بسم اللہ کیجیے. یہ سوچتا ہوں میں نعت نبی کہاں, سرکار کا کرم ہے, کاوش میری کہاں, یہ سوچتا ہوں میں کہاں. دربار مصطفیٰ میں رسائی جنہیں ملی, دربار مصطفیٰ دنیا میں آج ان سا کوئی آدمی کہاں, سر
چلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت پیارا ریبا. پسی بھائی سبھی بھائی ماشاءاللہ ریبا نے بہت ہی خوبصورت پڑھا, بہت کیفیت کے ساتھ. اور بیٹے سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے پڑھنے والے کی کہ آواز کا کنٹرول آپ کے پاس ہونا چاہیے. کتنا فورس دینا ہے, کس جگہ کون سی کیفیت ہے, آواز کا فورس کتنا استعمال ہوگا, آواز کی لوچ کتنی استعمال ہوگی, آواز کی نرمی اور لطافت کے ساتھ ہم مصرعے کو کیسے نمایاں کر سکتے ہیں, اس کی معنویت کو. بہت خوبصورت پڑھا آپ نے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. الہی آمین. پسی بھائی ہاں الحمدللہ اچھا پڑھا, لیکن مجھے 2-3 جگہ یہ پھیکی لگی اپنے سروں میں. اور وہ کون سی جگہ نشاندہی کرتے ہیں؟ خاص طور پہ جو آخر میں کہا انہوں نے کہا نا, وہاں پہ وہ سر سے بہت اچھی بات, کیا بات ہے بھائی. وہ بلا وجہ ہمیں کہتے ہیں بلا وجہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اچھا خوش ہم لوگ, لیکن تعریف ہوئی نا. کوئی لڑکی اچھا پڑھ کے جاتی تو مجھے اور زیادہ تسلی ہو جاتی کہ چلو یہ آگے. بہت اچھی آواز ہے, بہت پیارا, بہت اچھی جگہ لی, لیکن 2-3 جگہ ٹھیک ہے. چلیں 2-3 جگہ آپ بتا رہے ہیں, ویسے اوور آل اچھا پڑھا. میرا خیال ہے وہ غلطی نہیں ہے. جب فیڈ آؤٹ کرتے ہیں نا تو ہم اس کو اس طریقے سے چھوڑتے ہیں کہ وہ مرج ہوتا چلا جائے آہستہ سے. اور یہ بہت ٹیکنیکل بات ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ بے تکا چھوڑ دینا, ایک ہوتا ہے بہت اس کو لا کے مرج کر دینا خاموشی کے ساتھ. ایک اچھی لینڈنگ جو ہوتی ہے نہیں, وہ ان کے ہوگا, ہمارے یہاں تو یہ نقص ہے. نہیں میرے یہاں یہ نہیں, میرے یہاں یہ نقص ہے. ہمارے یہاں آپ کے فقہ میں نقص ہے, ان کے فقہ میں ٹھیک ہے. اچھا چلیں چلیں جی, ہم اگلے ہمارے پارٹیسپینٹ کی جانب جاتے ہیں. ان کا تعلق حافظ آباد سے ہے اور یہ لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ان کا نام ہے علی زین آصف اور ان کا آئی ڈی ہے 32 یعنی کہ 32. علی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی علی, کیا کلام پڑھیں گے آپ؟ میں کلام پڑھوں گا یوں منور ہے یہ دلگار ہیرا ہو جیسے. جی بسم اللہ کیجئے. جی اس کے اندر کوئی مہتاب رہا ہو جیسے گنبد سبز ہے یوں تازہ بتازہ ہر آن گنبد یوں تازہ بتازہ ہر آن ذہن میں کوئی نیا پھول کھلا ہو جیسے
माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, सभी भाई बहुत उम्दा माशाल्लाह, बहुत टिका कर रचा कर। इब्तिदा थोड़ी और पुख्ता होती, जैसे ज़बीब ने शुरू में ही भर दिया था, लेकिन आपने अंतरा बेइंतहा खूबसूरत कहा और एंड भी बहुत अच्छा किया माशाल्लाह। खुश रहिए, सलामत रहिए। अच्छा, आज मेरे ख्याल चारों ने कमोबेश एक जैसा ही पढ़ा है, चारों का। फिर आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी नंबर देने में अब तो। नहीं, मकसद ये कि कोई मतलब फसी भाई कह रहे हैं कि उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, उम्दा परफॉर्मेंस के एतबार से नहीं, कमोबेश एक जैसा ही पढ़ा है और इन्होंने भी अच्छा पढ़ने की माशाल्लाह अच्छा पढ़ा है। यानी आप ये कह रहे हैं कि तकरीबन एवरेज थे सारे लोग? सारा एक जैसा ही था। अच्छा ठीक है। ये अगर और ज्यादा रचाव से पढ़ते ना, ये क्या नाम है, अली ज़ैन, तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं। इन्होंने कहाँ गलती की, अगर आप निशानदेही कर सके? गलती की मैं निशानदेही नहीं कर रहा। अच्छा। रचाव नहीं था, जो एक फीलिंग वो बात के कलाम के अंदर डूब के पढ़ना, अच्छा, और इन्वॉल्व होके पढ़ना, तो वो फीलिंग मुझे नजर नहीं आई, महसूस नहीं। राइट, अच्छी बात, ठीक है ठीक है। चलिए अब बाकी मतलब जी, तो अब तो इनके नंबर तरतीब, अब तो जाहिर है कि हाँ नंबर भी बड़े मुश्किल होंगे। कल चारों कंटेस्टेंट बहुत अच्छे थे, कल बहुत अच्छे थे, कल चारों कंटेस्टेंट बहुत अच्छे थे। और कल ये मसला हमें हो रहा था कि हमने कौन से कंटेस्टेंट के सबसे कम नंबर होंगे और कौन सा कंटेस्टेंट आज के दिन इस मुकाबले से बाहर हो जाएगा। अच्छा, अब ये लो तो भाई हाँ, ये अच्छा, कल के कॉन्टेस्टेंट थे ना, इतने अच्छे थे कि हमें जो है हम एलिमिनेट कर ही नहीं पाए किसी को। तो क्या आज आपके ख्याल में क्या 2 एलिमिनेट हो सकते हैं? ये मेरे कान में हो जाए, हाँ हो सकता है, 2 एलिमिनेट हो सकते हैं। तो मेरी बात सुने, अगर 2 आज एलिमिनेट कर दिए तो वाइल्ड कार्ड, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, आपने एक ही को निकालना है ना? नहीं वैसे तो है, जिसके सबसे कम नंबर होंगे जो वो सबसे कम होगा, नहीं ऐसा कोई लाजमी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, जो सबसे कम नंबर होगा वो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप 2 लाजमी निकालेंगे, ऐसी कोई चीज नहीं है। बल्कि लेकिन मैं एक आपसे बात कहूँ, वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए देखिए ऐसे ही चांसेस बनते हैं ना, जैसे कल अगर खुदा ना खासा आज अगर 2 निकल गए, यू नेवर नो, ठीक है, यू नेवर नो कि क्या होता है। ये किसी भी दिन, आज की बात नहीं है, ये किसी के भी दिन इनको लगे। और 2 उस वक्त निकलेंगे जब दोनों के नंबर मसावी होंगे और सबसे कम भी होंगे, यानी दूसरों से कम भी होंगे और मसावी भी होंगे, तभी निकलेंगे। मगर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एंट्री का आपको पता है चांस बढ़ जाता है ऐसी सूरत में, क्योंकि हमें अपने जो हमारे फाइनलिस्ट 16 होते हैं जी, आखिर में 16 होते हैं, तो 16 फाइनलिस्ट के तो हमें फिर चाहिए ना हमारी वाइल्ड कार्ड एंट्री, अगर ऐसी कोई चीज होती है इन केस क्वार्टर फाइनल के लिए, इन केस हो सकता है पॉसिबिलिटी। ठीक है, बिल्कुल चाहिए होगी। हम मेरे ख्याल में रिजल्ट कंपाइल जब तक हो रहा है, हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तब तक रिजल्ट कंपाइल हो जाएगा, आपको ब्रेक के बाद अनाउंस करेंगे। जी नाजरीन, अभी कुछ देर पहले DGI-SPR की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की, जिसमें उन्होंने एक मरतबा फिर अपने अज़्म का इयादा किया कि हमारे लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम सबसे पहले अव्वलीन तरजीह है। हम किसी भी हाल में इसकी सरहदों से पीछे नहीं हटेंगे और हम हमेशा इसकी हिफाजत करेंगे, और किसी ने भी इस पर मैली आंख उठाई तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो हमारे लिए तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया है, चूज़ कर लिया है, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो अफ़गान तालिबान हैं वो भी अपने लिए सेलेक्ट कर लें कि क्या वो फसादियों के साथ होना चाहते हैं या अमन व आश्ती की तरफ आना चाहते हैं। ये एक बहुत मुख्तसर सा पैगाम था, वो पूरी की पूरी जो ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको मैंने मुख्तसर अल्फाज में बयान कर दिया। अब हम चलते हैं अपने रिजल्ट की जानिब। क्या है आज का रिजल्ट? बिल्कुल जी, जो रिजल्ट है वो अच्छा रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट, शान को रिजल्ट भी है। जो कराची स्टूडियो से सबसे पहले हमारे आज के कंटेस्टेंट थे मोहम्मद फैसल। मोहम्मद फैसल, आपको सभी भाई ने दिए हैं 8 मार्क्स, और फसी भाई ने आपको दिए हैं बच्चे 6 मार्क्स, और इससे आपका जो टोटल होता है वो बनता है 14, यानी कि 14। ठीक है, लाहौर स्टूडियो से बाकी हमारे 3 कंटेस्टेंट जिनको मैं इस वक्त देख भी रही हूँ। सबसे पहले मोहम्मद साकिब रजा, हमारे भाई जिनका कसूर से ताल्लुक है। साकिब, सभी भाई ने आपको 6 मार्क्स दिए हैं, 7 मार्क्स आपको दिए हैं फसी भाई ने, और आपका टोटल बनता है 13। अरीबा शफीक, 10 मार्क्स आपको दिए हैं सभी भाई ने, 7 मार्क्स आपको दिए हैं फसी भाई ने, आपका टोटल बनता है 17। और हमारे आज के आखिरी कंटेस्टेंट अली ज़ैन आसिफ, 10 मार्क्स दिए हैं आपको सभी भाई ने, और फसी भाई ने आपको दिए हैं 7 मार्क्स, तो 17 मार्क्स आपके भी बनते हैं। आपके और अरीबा में एक तरीके से देखा जाए दोनों के मार्क्स एक जितने हैं, लेकिन
سب سے کم جو مارکس ہیں وہ محمد ثاقب رضا میرے پیارے بھائی، آپ کے مارکس کیونکہ کم ہیں تو اس وجہ سے آپ آگے کمپٹیشن میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، لیکن آپ بہت پیارے نعت خوان ہیں اور آپ کو آج علم بھی ہوگا کہ ایسی کون سی کمزوریاں تھیں جن کو اب آپ نے اسٹرانگ کرنا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کیا پتا وائلڈ کارڈ انٹری میں آپ کی انٹری ہو جائے۔ اور جو جیتے گا وہ گفٹ اناؤنس کر دیں دوبارہ۔ جی جی، یہ ہمارے جو ونر ہوں گے ان کے لیے سما ٹی وی کی جانب سے جو فرسٹ ونر ہوگا اس کے لیے 300,000 یعنی کہ 3 لاکھ روپے کا کیش پرائز ہے۔ ونر ہوں گے ان کے لیے 2 لاکھ روپے کا کیش پرائز، اور جو تھرڈ آئیں گے ان کے لیے 1 لاکھ روپے کا کیش پرائز ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ بالکل جو ہمارے آج یہاں پہ کنٹیسٹنٹ کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہے تو ہربین نیچرل کی جانب سے ان کے ساتھ ان کا گفٹ ہیمپر بھی جائے گا۔ اور اس سے پہلے کہ ہم بریک کی طرف جائیں کیونکہ افطار کا ٹائم بھی قریب قریب ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ کیوں نہ ایک اور خوبصورت عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ فصیح بھائی نذرانہ عقیدت ہو جائے۔ ذکر رسول پاک کے نغمے جو گائیں گے، ذکر رسول پاک کے نغمے جو گائیں گے، میلاد مصطفیٰ کے ترانے سنائیں گے، شان حضور کا کہاں ادراک ہے ہمیں، افکار قرآن مرتبے ان کے بتائیں گے، افکار قرآن مرتبے ان کے بتائیں گے، اخلاص شرط اولی ذات رسول سے، سیرت علی و فاطمہ اب ہم سنائیں گے، حق کی نشانیوں میں ہے ابوبکر اور عمر، ان کی ہدایتوں کی شمعیں جلائیں گے، حق کی ضمانتیں ہیں حسن و حسین سے، ان کی غلامیوں کے ڈنکے بجائیں